بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سہیب اسماعیل، حجاب میڈیا پروڈکشن کی طرف سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ ناظرین، حال ہی میں ایک کم عمر مگر بالغ نوبیاہتا شادی شدہ جوڑے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔ جہاں بہت سارے لوگوں نے ان کے اس اقدام کی تعریف کی، وہیں بہت سارے ستم پرست ایسے بھی تھے جو شاید حسد کی وجہ سے یا پھر مغربی میڈیا سے متاثر ہو کر اس جوڑے پر تنقید کرتے رہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کی تنقید درست ہے یا پھر سراسر غلط؟ جواب سیدھا ہے کہ یہ تنقید نہ صرف غلط ہے بلکہ پاگل پن کی ایک طویل ترین داستان ہے، وہ داستان جس میں ہم نے شریعت اسلامیہ کے پاکیزہ اصولوں کو چھوڑ کر طاغوت کی پیروی و اتباع شروع کر دی اور اغیار کے ناپاک اصولوں کو اپنا لیا۔ ناظرین، اسلام کا فلسفہ نکاح تو یہ تھا کہ جو نوجوان بالغ ہے اور اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھانے اور اس کا نان نفقہ پوری کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے، لیکن ہم نے اس اصول کو بدلا اور نیا اصول بنایا کہ جو نوجوان ماہانہ ہزاروں روپے کما سکتا ہے، الگ گھر بنا سکتا ہے، گاڑی بینک بیلنس رکھتا ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ امت میں اور بالخصوص ملک پاکستان میں بے حیائی کا ایسا طوفان اٹھا کہ جس کے آگے نہ تو کوئی معزز دینی گھرانہ ٹھہر سکا اور نہ ہی کوئی عام گھرانہ۔ ناظرین، اس جوڑے نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں کہا کہ ہم جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، جس کے جواب میں اس نوجوان نے کہا کہ میں پختہ ارادہ کر چکا ہوں، حالانکہ صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بچوں کے نکاح جلدی کرنے چاہیے اور یہی جمہور علماء کا موقف ہے۔ تو جب اسلام دو محبت کرنے والوں کو والدین کی رضامندی سے نکاح کی اجازت دیتا ہے تو ہم کون ہیں کسی کو روکنے والے؟ اس نوجوان نے بتایا کہ تصاویر پر تبصرہ کرتے ہوئے انسٹاگرام ناظرین نے بے جا تنقید کی، جس کے جواب میں نے یہ کہا کہ میں جو چاہتا تھا وہ حاصل کر لیا، اب تم جو چاہو کرو۔ ناظرین، یہ جواب مغرب زدہ لوگوں کے لیے ایک زوردار تمانچہ ہے جو اسلامی روایات پر عمل کرنے والوں پر تنقید کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 میں واضح اجازت دی ہے کہ جسے تم پسند کرتے ہو اس سے نکاح کر لو۔ ناظرین، جب کائنات کا رب نکاح کی اجازت دیتا ہے اور بے حیائی سے روکتا ہے تو ہم کیوں نکاح کے راستے میں رکاوٹیں ڈال کر بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نکاح کے بغیر بے حیائی کا خاتمہ ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں نکاح پر زور دیا اور نوجوانوں کو حکم دیا کہ اگر نکاح کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، ورنہ روزے رکھو۔ ناظرین، جب اسلام اس قدر نکاح پر زور دیتا ہے تو آخر یہ معاشرہ نکاح میں اتنی تاخیر کیوں کرتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں یا پھر ہم یہودیوں نصرانیوں کے تسلط کو اپنے دل و دماغ پر غالب کر چکے ہیں؟ اس سوال کے جواب کی تلاش ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آخر میں ہم بس یہی کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دلوں پر اسلام کی حکومت ہے۔ یہ 2 ٹکے کی دنیا جس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یہ کیا ہم پر حکم چلائے گی؟ حکم چلانے کا حق صرف وہی رکھتا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور پوری کائنات کا رب ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔